بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 31 تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہنچ چکے ہیں۔ دھیرے دھیرے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے معانی میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ آج جو آیت ہے ہمارے سامنے بہت عظیم الشان آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید ربوبیت کا ذکر فرما کر توحید الوہیت کو لازم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، اور آپ کی اتباع میں امت بھی اسی طرح سے لوگوں سے کہے گی کہ قل، ہم بھی یہی اعلان کریں گے۔ یہ نبوت کی وراثت ہے جو امت کو ملی ہے۔ امت میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سیکھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، تو وہ بھی اس بات کو آگے کہیں گے۔ قل، کہیے، کیا کہیے؟ من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے زمین سے۔ زمین اور آسمان سے جو مختلف قسم کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو مکہ کے کافروں سے، قریش سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے کون تمہیں رزق دیتا ہے۔ آسمان سے کون سا رزق آتا ہے؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ جو مادی رزق ہے بارش کے ذریعے سے، اور جو ہماری روح کے لیے ہدایت ہے، وحی نازل ہوتی ہے، تو وحی بھی ایک قسم کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے قسم قسم کے پودے اگاتا ہے، قسم قسم کے درخت اگاتا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رزق کے سامان پیدا فرمائے ہیں۔ تو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوچھئے ان سے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو انکار کرتے ہیں، کہیے کون ہے جو آسمانوں سے رزق دیتا ہے، زمینوں سے رزق دیتا ہے۔ دوسرا سوال ان سے پوچھئے، امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو کانوں کا مالک ہے اور آنکھوں کا مالک ہے، جو سننے کی طاقت کا مالک ہے اور جو دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے۔ یعنی وہ مالک ہے، اس نے دیا ہے اور وہی مالک ہے۔ اور مالک کیا ہوتا ہے؟ جب دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر بات ہے اس کا جواب بھی ان کی طرف سے یہ ہوگا کہ اللہ ہی ہے جس نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، جس نے سننے کی طاقت دی ہے، اور جس نے دوسری ساری طاقتیں دی ہیں، بولنے کی بھی طاقت دی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے۔ لیکن یہ بہت عظیم الشان طاقت ہیں جو انسان کو ملی ہیں، قوت سماعت اور قوت بصارت، اور در حقیقت آدمی کے اندر علم آنے کا جو ذریعہ ہے انہی دونوں کے ذریعے سے۔ اور پھر آدمی اپنی سوجھ بوجھ کو، کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی چیز سنتا ہے، اور دیکھنے اور سننے کے بعد پھر اپنے ذہن و دماغ سے فیصلہ کرتا ہے، اپنے دل سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ دو عظیم الشان طاقتیں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے اور کسی صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بھی مالک کون ہے؟ بتاؤ، ان سے پوچھو، کیا انہوں نے خود یہ دیکھنے اور سننے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر رکھی ہے؟ اور کیا خود یہ اس کے مالک ہیں؟ جب چاہتے ہیں اس طاقت کو بڑھا لیں، جب چاہیں اس طاقت کو گھٹا لیں، یا مالک کوئی اور ہے؟ تو کون ہے جو ان کی آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو ان کے کان کا مالک ہے؟ کون ہے جو جب چاہتا ہے تو آنکھوں کی بینائی چھین لیتا ہے اور قوت سماعت کو چھین لیتا ہے یا کمزور کر دیتا ہے؟ تو کون ہے؟ کون ذات ہے؟ غور تو کرے۔ تو یہ دوسرا سوال۔ پہلا سوال آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے، اور دوسرا سوال کہ آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ وہی جو پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک بھی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال کیا،
وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ منی کا قطرہ، اس میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اس منی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندہ انسان پیدا فرما دیتا ہے۔ انڈا، اس میں کون سی جان ہے؟ چاروں طرف سے بند ہے، کہیں ہوا جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور پھر اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے، تو مردے سے زندہ نکالتا ہے۔ کافر ہے، یہ مردہ ہے، ایمان نہیں ہے تو مردہ ہے، صحیح علم نہیں ہے تو مردہ ہے۔ اس کا بیٹا اللہ تعالیٰ ایمان والا پیدا کرتا ہے، مردے سے زندے کو پیدا کیا۔ اس کے برعکس بھی ہے، اللہ نے فرمایا مردے سے زندے کو پیدا کرتا اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ زندہ ہے، اللہ نے اس کو مردہ کر دیا۔ یا اسی طرح سے زندہ ہے، اہل ایمان ہے، اس کی اولاد میں کافر پیدا ہو گئے۔ یا اسی طرح سے مرغی سے انڈا نکلتا ہے جس میں جان نہیں ہے۔ تو اللہ زندے سے مردہ کو، مردے سے زندہ کو، کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ اس کائنات میں کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ بارش ہوتی ہے اور پودے لہلانے لگتے ہیں، وہی زمین جو مردہ ہو چکی تھی اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے، جو سوکھ چکی تھی اسے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ان سے پوچھئے۔ تو تین بڑے عظیم الشان سوال ہیں، ان میں غور کیا جائے۔ ایک اور اگلا چوتھا سوال اللہ نے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، جو اس کائنات کا نظام چلاتا ہے؟ کون ہے جو دن اور رات کو لاتا اور لے جاتا ہے، ٹھنڈی اور گرمی کو لاتا اور لے جاتا ہے؟ ان موسموں کو کون ہے جو تبدیل کرتا ہے؟ کون ہے جو بیمار کرتا ہے اور تندرست کرتا ہے؟ جو پورا نظام ہے کائنات کا، جو پورا سسٹم ہے، کائنات کس طرح چل رہی ہے، اس کی پوری تدبیر کرنے والا کون ہے؟ تو یہ چار سوال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھئے، مکہ والوں سے پوچھئے جو اولین مخاطب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قیامت تک جو اہل ایمان کے مخاطب ہوں گے، کفر و شرک میں ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں کا، سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا کون ہے؟ اور کون ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور سب کی تدبیر کر رہا ہے، معاملات کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے جو اجالا لاتا ہے، اندھیرا پیدا کرتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، تاروں کو جس نے بنایا ہے، جو ہے پھول اور پھل جس نے بنائے ہیں، کون ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یقیناً ان کا جواب ہوگا کہ یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ مختلف زبانوں میں جو نام ہوں جن کے یہاں، لیکن عربی میں اللہ اس کا نام ہے جو یہ سب کر رہا ہے، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ وہ سب سے زیادہ علم اور قدرت والا، اور وہ سب سے بڑا، اور وہ سب سے اوپر۔ تو ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت کا اقرار، یعنی اللہ اور اس کی صفات کا اقرار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنے کے بعد کہ جب تم توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، فقل، تو اللہ کے نبی جب وہ مان لے کہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، تو ان سے کہیے افلا تتقون، پھر تم اس کے عذاب سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر تم اس کی جو تنہا ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اور دینے اور عطا کرنے والا ہے، اور جس کا ہی حکم چاروں طرف چلتا ہے، صرف تم اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ صرف اسی کو سچا معبود کیوں نہیں مانتے؟ صرف اسی کے لیے رکوع اور سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کو چھوڑ کر تم نے بہت سارے معبود کیوں بنا رکھے ہیں؟ کیوں جب مصیبت میں پھنستے ہو تو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کسی اور کو کیوں پکارنے لگتے ہو؟ مٹی کی مورتیاں یہ کیا کر سکتی ہیں؟ انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تمہاری آنکھوں اور کانوں کی مالک ہے، یہ ہیں جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہیں؟ یا وہ زندہ اور مردہ لوگ جن سے تم مانگتے ہو، چاہے وہ قبر میں مدفون ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، کوئی یہ کام نہیں کرتا۔
یہ جو چیزیں گنائی گئی، یہ جو اوصاف بتائے گئے، یہ صرف اللہ کا وصف ہے، اور وہی سچا معبود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب بھی دعا مانگی جائے اسی سے، سجدہ کیا جائے اسی کو، مشکل میں پکارا جائے اسی اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ آج کتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کی طرف، جو کسی کے نطفے سے پیدا ہوئے اور کچھ دن جیے اور اس میں بھی بیمار پڑے اور اس کے بعد مر گئے، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں، قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں، قرآن پاک میں غور و فکر کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے اللہ کے نبی جو بھی شرک میں مبتلا ان سے کہہ دیجئے کہ تم جب یہ بات مانتے ہو کہ زمین و آسمان سے پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور آنکھوں اور کانوں کا مالک اور اس کے علاوہ تمہارے سارے جسم کا مالک اور اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کرنے والا، جب صرف ایک اللہ کو مانتے ہو تو پھر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں اس اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے اور اس کی توحید پر کیوں نہیں چلتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فَذَلِكُمْ اللہ، یہی اللہ ہے۔ جو اوپر اوصاف بیان کیے گئے یہ اوصاف اس اللہ کے ہیں۔ فَذَلِكُمُ اللہ، تم اس کو جو بھی نام دیتے ہو وہ اللہ ہے، وہ اکیلا اللہ ہے۔ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، وہی تمہارا حقیقی رب ہے، وہی تمہارا حقیقی پروردگار اور پالنہار ہے۔ تو وہی تمہارا حقیقی معبود ہے، وہی اللہ ہے، وہ اللہ تمہارا حقیقی معبود ہے۔ اور جب تم نے یہ بات مان لیا کہ یہ سب کاموں کا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کا چلانے والا اللہ ہے، وہی معبود برحق بھی ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، فماذا بعد الحق، تو حق کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ الا الضلال، سوائے گمراہی کے۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک طرف حق ہے، ایک طرف گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ تو یا تو حق کو قبول کر لو، یا تو ضلالت کی راہ میں پڑے بھٹکتے رہو، یا تو اجالے میں آ جاؤ، یا تو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف صاف کہہ دیا کہ ایک جانب حق ہے جو پوری طرح واضح ہے، جو پوری طرح روشن ہے، تم اس حق کو چھوڑ کر کے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ یعنی تمہیں کوئی بھٹکا رہا ہے، تم اپنی عقل کو، سوجھ بوجھ کو، اللہ نے جو چیزیں کان اور آنکھ جو تمہیں دیا ہے، تم کانوں سے سنو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اپنے دل میں غور و فکر کرو، تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ کہاں کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہو؟ کیوں توحید کی راہ پہ نہیں آ جاتے؟ کیوں ایک اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتے؟ کیوں اسی سے دعائیں نہیں مانگتے؟ کیوں اسی سے لو نہیں لگاتے؟ کیوں اسی کو رکوع سجدہ نہیں کرتے؟ کیوں دوسروں سے دعائیں مانگتے ہو؟ کیوں دوسروں کو پکارتے ہو؟ کیوں مشکلات میں ان کے اور ان کے در پہ جاتے ہو؟ وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں عطا کرنے والا ہے، جو تمہاری عبادتوں کا حقدار ہے۔ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح سے آپ کے رب کا کلمہ برحق ہو گیا، اس طرح سے آپ کے رب کا کلمہ سچ ثابت ہو گیا، حق ہو گیا۔ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کن لوگوں کے خلاف یہ بات ثابت ہو گئی؟ علی الذین فسقوا، جو اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور اتنی صاف صاف بات جاننے کے باوجود اور اقرار اور اعتراف کے باوجود جو سرکشی پہ تلے ہوئے ہیں، ضد اور ہٹ درمی پہ تلے ہوئے ہیں، فسق میں تلے ہوئے ہیں۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فسق کہتے ہیں اطاعت سے نکل جانے کو، بات نہ ماننے کو۔ فسق کا لغوی معنی ہوتا ہے نکل جانا۔ جب کھجور سے گٹھلی نکل جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں فسقت النوى من التمر، گٹھلی سے کھجور سے گٹھلی نکل گئی۔
تو نکلنے کو کہتے ہیں فسق، تو اسی سے ہے فاسق کہ جو اطاعت سے نکل جاتا ہے، جو فرما برداری سے نکل جاتا ہے، جو بات ماننا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان آیات کو سن کر کے اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لائیں اور حق کو قبول نہ کریں تو ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اتنی واضح نشانیاں، اتنے واضح دلائل، اتنے روشن براہین، اور اس کے باوجود قبول نہ کریں، اس کے باوجود توحید کو نہ اپنائیں، اس کے باوجود صرف ایک اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ دوسرے جھوٹے معبود تراش لیں، تو ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کا بدلہ ظاہر ہے کہ متعین ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہیں، اللہ کی رضا پانے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا اور ان کے لیے ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس پیدا کرنے والے رب کی رضا کی طرف آئیں تو سب کی عبادتیں چھوڑ کر صرف اس ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی کو رکوع اور سجدہ کریں، اسی کے آگے جھکیں، مال خرچ کریں تو اسی کو راضی کرنے کے لیے کریں، نظر و نیاز ہو تو اسی اللہ کے لیے ہو، قربانی ہو تو اسی اللہ کے لیے ہو، اسی اللہ کے لیے ساری عبادات، جسمانی، قلبی، مالی، ہر طرح کی عبادات جب اسی ایک اللہ کے لیے ہوں گی تب اس اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تبھی قرآن پاک پر ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے والا بنائے، قرآن پاک کو سمجھنے والا اور اس کو اپنی زندگیوں میں برتنے والا بنائے، اور توحید کی جو نعمت اس قرآن کے ذریعے ملی ہے، توحید کا جو عظیم الشان پیغام جس کے ذریعے ہر طرح کی غلامی سے بندہ آزاد ہو کر کے ایک اللہ کی عبودیت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیغام کو خود بھی سیکھنے اور اس پیغام کی نشر و اشاعت میں حصہ لینے والا بنائے، اسے پھیلانے والا بنائے، اور اسے قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔